تو یہ ہے اصل میں. البتہ اس میں ایک فرق رہے گا کہ اعلیٰ انبیائہم کا جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اس سے یہ بات نکلی ہے، یہ فوری طور پر ابھی میرا ذہن منتقل ہوا ہے کہ اس سے حضور کے بعد جو ہے اگر یہ کام کیا گیا ہو تو اس کی شناعت وہ نہیں رہے گی. مثلا یہ کام کیا ہے ہمارے فقہا نے، خاص طور پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو مجلس بنائی تھی. امام صاحب کی کوئی تصنیف نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی مجموعہ مرتب کیا، نہ کوئی فقہ کی کتاب ان کی ہے. ایک ہی کتاب مشہور ہے اور وہ الفقہ الاکبر ہے، اس کے بارے میں بھی مشکوک ہی ہے کہ وہ آپ کی تصنیف ہے یا نہیں ہے. اصل میں امام صاحب نے جو کام کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ شاگردوں کی ایک جماعت تیار کر دی کہ جو اس کے بالکل اہل ہو گئے تھے کہ مسائل کا استنباط کریں، اور اکثر گفتگو ان کے مابین رہتی تھی، بحث و نظار بیٹھ کر، اور وہاں ظاہر بات ہے کہ مفروضوں پر بھی گفتگو ہوتی تھی. تو مفروضوں پر گفتگو نبی کے بعد کرنا، اس میں وہ خطرہ نہیں ہے کہ جو مفروضوں پر گفتگو نبی کی موجودگی میں کرنا ہے. نبی کی موجودگی میں کریں گے تو کوئی جو جواب جو آ جائے گا وہ شریعت کا مستقل حصہ بن جائے گا. نبی کے بعد اگر وہ بات ہو رہی ہے تو وہ شریعت کا مستقل حصہ تو نہیں ہے، وہ تو ایک رائے ہوگی. وہ یہ امام اعظم کی رائے تھی، یہ قاضی ابو یوسف کی رائے تھی، یہ امام محمد کی رائے تھی، یہ امام ظفر کی رائے تھی. وہ شریعت نہیں ہے، وہ رائے ہے. اس حوالے سے چونکہ ہمارے ہاں پھر جب فقہی کتابیں مرتب کی گئی ہیں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قانون جو ہے وہ تو قانون تو نام ہی موشگافی کا ہے. قانون کے اندر تو ذرا سا نقطہ ادھر سے ادھر ہو جائے، ادھر ہو گیا تو پھانسی ہو گئی، ادھر ہو گیا تو پھانسی نہیں ہوئی، بری ہو گیا آدمی. لہذا جب بعد میں فقہ مرتب ہوئی ہے یا اب بھی اگر قانون مرتب ہوگا تو اس میں وہ فقہی موشگافیاں کرنی پڑیں گی. لیکن اختلافہم علی انبیائہم، نبیوں کے ہوتے ہوئے اس کام کو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ شریعت کے دائرے کو مستقل طور پر تنگ کروا رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر پابندیاں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرواتے چلے جا رہے ہیں. بعد کے کسی شخص کا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے. اس اعتبار سے اگر تفاصیل میں اور مفروضوں پر گفتگو ہو تو اگر اس سے کوئی شخص جو ہے اپنی طبیعت کے افتاد کی وجہ سے اس سے اختلاف کرے لیکن اس کے اندر وہ شناعت اور قباحت نہیں ہے جو اختلافہم علی انبیائہم. یہاں یہ مفہوم جو ہے اس علا کے لفظ کی وجہ سے اسی وقت میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات صحیح ہے. اکثر جگہ ترجمے صحیح نہیں ہوئے. نبیوں سے اختلاف یہ معاملہ نہیں ہوا کرتا. نبیوں کے ہوتے ہوئے اختلافی مباحث چھیڑ دینا جس کے نتیجے میں کہ پھر شریعت کے احکام جو ہے اس کے اندر اور تفاصیل جو ہے پیدا ہوتی چلی جائیں اور لوگوں کے آپشنز اور محدود ہوتے چلے جائیں. جب تک وہ اتنی باریکیاں نہیں تھی تو آپشنز کھلے. اب آ جائیے اس موضوع پر الحدیث الثلاثون، 30ویں حدیث. عن ابی ثعلبۃ الخشنی جرثوم ابن ناشر رضی اللہ عنہ. اب یہ ابو ثعلبہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے یہ فرمایا، ان کا نام ہے ابو ثعلبہ الخشنی جرثوم ابن ناشر. نام ہے جرثوم ابن ناشر، ناشر کے بیٹے جرثوم. الخشنی یہ ان کے قبیلے کی نسبت ہے. ابی ثعلبہ، ابو ثعلبہ یہ ان کی کنیت ہے. عام طور پر ابی ثعلبہ لکھا ہوا ہوگا، صرف پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے، پورا لکھا ہے. تو حضرت جرثوم ابن ناشر الخشنی جن کی کنیت ابو ثعلبہ ہے، ان سے مروی کیا گیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے یہاں وہ الفاظ نہیں ہے سمعتو، انہوں نے روایت کیا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے خود حضور سے سنا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ حضور سے کسی اور صحابی نے سنا، انہوں نے ان سے سنا ہو. سارا امکان ہے، اس لیے کہ یہاں ان ہے، سمعتو کا لفظ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها. یقیناً اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض تو فرض کر دیے ہیں، معین کر دیے ہیں، تو ان کو ہرگز ضائع مت کرو. تضییع، تضیعوها، یہ تضییعی کا لفظ کبھی کبھی اردو میں لکھا ہوتا ہے تو لوگ تثنیہ پڑھتے ہیں، اسے تثنیہ اوقات. یہ جو کہتے ہیں وقت کو ضائع کرنا تو وہ تثنیہ پڑھ دیتے ہیں اس کو، وہ تضییع ہے. اب اس کا تلفظ صحیح کرنا تو بہت مشکل کام ہے، یعنی کہ دو یہ جمع ہو جاتی ہے اس میں. تفعیل کا جو ہے یہ باب تضییع
تو تضییع جو ہے اس سے ضیع یضیع تضییعا، بعد میں تفعیل ضائع کرنا، یہ تضییع ہے۔ فلا تضیعوها، جو اللہ نے فرض معین کر دیے ہیں ان کو تو ہرگز ضائع مت کرو۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اور کچھ حدود ہیں جو قائم کرنی ہے، حد بندی کر دی ہے، اس سے تجاوز مت کرو۔ فلا تعتدوها، اب دیکھیے یہاں بھی اس حدیث سے جو ہم نے پہلی پڑھی تھی ایک لفظی فرق ہو گیا ہے۔ وہاں یہ فرمایا کہ اس حد کے قریب بھی مت جاؤ، یہاں جو ہے ایگزیکٹ فرمایا کہ اس کو عبور مت کرو۔ تعتدو اعتداء کہتے ہیں کسی شے کو عبور کر کے کسی شے سے آگے تجاوز کر جانا، یہ حد ہے، اس سے تجاوز کر گئے آپ تو یہ اعتداء ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر اس کے اندر اندر ہے تو اعتداء تو نہیں ہوا، لیکن اس کا اندیشہ ہے کہ اگر بالکل حد کے قریب آپ کھڑے ہیں تو کسی وقت پاؤں پھسلا تو آپ گئے، کسی وقت آپ کی بھیڑ بکری نے کسی نے چھلانگ لگائی تو گئی اس حد کے اندر۔ تو اس حوالے سے اس حدیث میں یہ تھا کہ تم ذرا دور رہو۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو ان متشابہات سے یا مشتبہات سے بچا رہا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کا تحفظ کر لیا۔ لیکن یہ کہ یہاں اصل شے کیا ہوگی کہ اس سے آپ نے تجاوز نہیں کرنا۔ ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، اور کچھ چیزیں اس نے حرام قرار دے دی ہیں ان کو پامال مت کرو۔ یہ نہق سے باب افتعال ہے، نہق کہتے ہیں کسی چیز پر غالب آ جانا، کسی چیز کو اپنے نیچے کر لینا، تو اس کو ٹرمپلنگ انڈر دی فیٹ جو ہے، میں نے کہا کہ اسے پامال مت کرو۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اب ان کی حرمت کو بٹا مت لگاؤ، ان کی حرمتوں کو پامال مت کرو۔ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ، اور اللہ نے کچھ چیزوں سے سکوت اختیار کیا ہے۔ رحمۃ لکم، اور یہ سکوت تمہارے لیے رحمت ہے، غیر نسیان، کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ آ گیا اس میں کہ شریعت میں اگر کوئی گیپ چھوڑے گئے ہیں تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے علم کا گیپ نہیں ہے، اللہ کے علم کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کو کوئی نسیان لاحق نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ گیپ جو ہے یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ اس حوالے سے کہ فرض کیجئے کوئی شخص کمزور ہے، وہ فرض کیجئے کبھی مشتبہات میں مبتلا ہو بھی جائے تو اب اس کا اتنا تو اپنے گلٹی کانشنس نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں نے حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ کبھی ہو جاتا ہے آدمی سے کوئی خطا ہو جاتی، جیسے قرآن مجید میں 3 جگہ آیا ہے کہ تم اگر ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، موٹے موٹی باتوں سے اگر بچے رہو گے تو چھوٹی چھوٹی خطائیں ہم معاف فرما دیں گے۔ جیسے کہ سورۃ النجم میں آیا الا اللمم، ذرا سی کوئی آلودگی کہیں ہو جائے تو آخر الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان خطا اور نسیان ہی سے بنا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ اب اگر اس کے بارے میں بھی پوری صراحت ہوتی تو پھر یہ کہ گلٹی کانشنس اس کا اتنا زیادہ شدید ہوتا کہ پھر انسان کے لیے اپنی اصلاح جو ہے وہ ناممکن ہو جاتی۔ اس فلسفے کو میں نے ایک مرتبہ یوں سمجھیے کہ اس کو اگر آپ 1 ملین سے ضرب دیں تو یہ فلسفہ جو ہے بہت غلط شکل میں عیسائی مذہب کے اندر موجود ہے، لیکن بہت غلط شکل میں۔ غلط شکل کیا ہے؟ چونکہ شریعت موجود نہیں ہے موجودہ عیسائیت میں، لا آف موسیس کو ایبروگیٹ کر دیا سینٹ پال نے، شریعت موسوی صرف یہودیوں پر لاگو تھی، ہم پر لاگو نہیں ہے، عیسائیوں پر لاگو نہیں ہے۔ اب عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی شے حرام ہے ہی نہیں، کوئی شے فرض ہے ہی نہیں، کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں، کچھ تصوف ہے، مسٹسزم ہے اور ایتھیکل ایجوکیشن ہے۔ لو تhy نیبر ایز thy سیلف، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کون نہیں کہے گا اپنے پڑوسی سے اتنی ہی محبت کرو جیسے اپنے آپ سے کرتے ہو، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن حرام حلال، میں نے اس پر سن 70 میں جب میں پہلی مرتبہ میرا وزٹ تھا یونائٹڈ کنگڈم کا،